السلام علیکم. نشریات میں دوبارہ خوش آمدید. سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست، اور میں ہوں عرفان بھٹی. پروگرام ہے علاج حفاظت کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان، ڈائریکٹر ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی. میں بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام نہ صرف رفا FM 102.2 پہ پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ ہمارے فیس بک پیج پہ بھی اس کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ویب ٹی وی ہے edutv.hec.gov.pk پر بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے. اور سامعین محترم، ہمارے فیس بک پیج پہ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. آج کا جو سوال جس سے میں ابتدا کرنا چاہوں گا پروگرام کی، ایک بڑا ایک ایشو، ایک مکس اپ ہو گیا ہوا ہے، ڈینگی، کرونا، فلو. تو ڈسٹنگوش کیسے کیا جائے، سب سے پہلی بات. اور دوسری خاص طور پہ ان دنوں ڈینگی کا جو بڑا شدید ایک وار ہے، اور بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے میرے بہت جاننے والے کچھ عزیز ہیں، بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو ڈینگی کی شکایت ہے. تو سر، سب سے پہلے تو یہ کہ ڈینگی بیسیکلی کیا ہے، اس کا علامات کیا ہیں، کیسے ڈسٹنگش کیا جائے باقی جو میں نے آپ کے جیسے ذکر کیا بیماریوں سے، اور بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے؟ بہت شکریہ. بڑا ہی اہم اور بہت ہی میرے خیال میں اس وقت یہ سوال بہت ضروری ہے، اور اس پہ اویئرنیس کریٹ کرنا جو کہ ہمارے پروگرام کا مین مقصد ہے. جی. کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں کہ کیسے علاج حفاظت کے ساتھ ہو، چاہے اسپتالوں میں پیشنٹ سیفٹی کی بات ہو، چاہے اگر کوئی مرض ہے تو اس کا علاج کیسے حفاظت کے ساتھ ہو. جہاں تک پہلے سوال آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کیا؟ ڈینگی ایک وائرل فیور ہے. ٹھیک. اس کے 4 اقسام ہیں، لیکن سب سے زیادہ کامن ڈینگی 1 ہے جو پاکستان میں پریویلنٹ ہے. اچھا، اب جو اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت 3 ڈیزیزز جس پہ ہم بات ابھی آپ نے کی، فلو کا بھی سیزن ہے، جی، کورونا بھی گیا نہیں ہے، اور ڈینگی نے سر اٹھایا ہے. اچھا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ لاسٹ ایئر جب کہ ڈینگی بہت زیادہ تھا، کورونا بہت زیادہ تھا، ڈینگی کے کیسز بہت کم تھے. اس سے پہلے بہت زیادہ تھے. جی. یہ یا تو شاید ڈائگنوسس میں ہم سب کو کورونا سمجھ رہے تھے، ڈینگی کی ڈائگنوسس پہ نہیں توجہ دی جا رہی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اسٹرین ویک ہو جو کہ افیکٹ نہیں کر پا رہا ہو، کیونکہ وائرس کے اسٹرین ہمیشہ چینج ہوتے ہیں. تو اور تینوں کی علامات تقریباً یکساں ہیں. صحیح. تیز بخار تینوں میں ہے، جی. جسم شدید درد جسم میں شدید درد تینوں میں ہے، ویکنس ہے، کمزوری کا شدید ہونا تینوں میں ہے. لیکن جسم کا درد، یس کورونا میں تو بہت ہے، لیکن اس جو ڈینگی ہے اس کا تو نام ہی بریک بون فیور ہے. بالکل. اس میں ہڈیوں میں شدید درد ہوتا ہے. جی. ڈینگی میں ایک اور چیز جو کہ کورونا میں ہوتا ہے لیکن بہت ریئر ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہونا. اچھا. اور سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، جو کہ کورونا میں ہو سکتا ہے لیکن اس میں بہت ڈومیننٹ ہے. جی. دوسری جو فلو ہے، فلو جو ہے وہ سب سے کامن ہے. جی. اور آج سے نہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے آپ دیکھیں اسپینش فلو جس نے لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی تھی اسپین میں، تو وہ بھی فلو کی ایک قسم تھی. تو فلو بہت پرانا مرض ہے، اور اس کو ہم کامن کولڈ اور انفلوئنزا کو کنفیوز کرتے ہیں. انفلوئنزا ایک خاص قسم کے ایسے وائرس سے ہوتا ہے جس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں. ٹھیک. اور اس کی ویکسین موجود ہے. اچھا، ویکسین میرے خیال میں کوئی بھی شخص جس کی عمر 45 سے زیادہ ہے، خدا نخواستہ کوئی بھی اس کو دمہ ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے یا کوئی بھی ایمیونو کمپرومائز کنڈیشن ہے جس میں اس کی قوت مدافعت کم ہو گئی ہے، تو اس کو مینڈیٹری لگوانا چاہیے. لیکن اگر پوری آبادی لگا لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگین کاسٹ
اویلیبلٹی یہ ہے. ایون امریکہ جیسے ملک میں 100% نہیں ہے. جی. اچھا اس ویکسین میں جو ایک بہت ہی متھ کو کلیئر کرنا، جو اس ویکسین کو نہ لگانے کی لوگ عام طور پہ جی ویکسین لگاؤ تو پھر بھی فلو ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ فلو نہیں ہوتا، ویکسین لگنے کے بعد بھی فلو ہوتا ہے، لیکن اس کی سیویریٹی اتنی نہیں ہوتی. صحیح. اس کے کمپلیکیشنز جو کہ کامنسٹ کمپلیکیشن ہیں، جو کہ فلو اور کووڈ دونوں کے کامن ہیں، سیویئر نیمونیا. وہ فلو میں اگر آپ نے ویکسین لگایا ہوا تو بہت کم ہوتا ہے. فلو اور کووڈ میں دونوں میں جو اس کی جو علامات ہیں وہ بہت بہت ہی نیئر ہیں، سوائے اس کی کہ عام طور پہ انفلوئنزا میں ڈائریا بہت کم ہوتا ہے، بہت ریئر. لیکن کووڈ میں بہت سارے لوگ صرف ڈائریا سے ہی پریزنٹ کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد کو ڈائریا ہوتا ہے. صحیح. اچھا اس سے پہلے کے جو سٹرینز تھے اس کو فلو سے ڈیفرینشیٹ کرنا آسان تھا. جی. اس لیے کہ اس میں رننگ نوز کے کمپلین کم تھے. لیکن اب جو نیا اسٹرین آیا ہوا ہے اس میں رننگ نوز کے کمپلین بھی کافی ہے. تو لہٰذا اب کووڈ اور فلو کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں. اچھا دیکھیے ان تینوں میں تینوں وائرل ڈیزیز ہیں، تینوں اگر پراپر امیونٹی انسان کی ہے اور اس اپنا کیئر کرے. دیکھیے فلو ہو چاہے کووڈ ہو چاہے ڈینگی ہو، ان تمام چیزوں میں کمپلیٹ ریسٹ از اے مسٹ. صحیح. کووڈ اور فلو کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ دونوں بہت ریپڈ ہے، وہ مین ٹو مین ہے، یعنی ایک انسان سے دوسرے کو لگتی ہے. لیکن اس کی ڈینگی جو ہے نا وہ ایک مچھر سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے جو انٹرسٹنگلی صاف پانی پہ سروائیو کرتا ہے. جی. ٹھیک ہے. تو اب جو ان تینوں ڈیزیز میں کمپلیٹ ریسٹ لازمی ہے. آئسولیشن وہ اس میں ڈینگی میں شاید اتنا زیادہ آئسولیٹ ہم اس لیے کرتے ہیں اس کو کہ وہ مچھر اس کو دوبارہ کاٹ کے دوسروں کو ٹرانسمٹ نہ کرے. بالکل. ادروائز اگر دو ڈینگی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک آدمی کو ڈینگی نہیں تو اس کو ڈینگی ٹرانسمٹ نہیں ہوگا. صحیح. لیکن کووڈ-19 اور فلو یہ دونوں تو پرسن ٹو پرسن ٹرانسمیشن ہوتے ہیں اور دونوں ہی بڑے ریپڈلی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کووڈ-19 زیادہ تیز ٹرانسمٹ ہوتا ہے یا فلو بڑا مشکل ہے. صحیح. فلو کے بارے میں تو ایویڈنس موجود ہے کہ اگر ایک شخص فلو والا ہے اس کمرے میں چھینک دے تو جتنے لوگ کمرے میں اس میں تقریباً 50% کو بہت ہی چانس ہے کہ فلو ہو جائے گا. صحیح. صورتحال تقریباً میرے خیال میں کووڈ کی بھی ہے لیکن اس کا ایویڈنس ابھی تک ہم نہیں بتا سکتے. تو مقصد یہ ہوا جو اصل اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بخار اگر ہے، ناک سے پانی بہہ رہا ہے یا نہیں بھی بہہ رہا ہے، بخار ہے تو ہمیں کووڈ کا ٹیسٹ کرانا لازمی ہے. صحیح. اگر بہت زیادہ جسم میں درد ہے تو کووڈ اور ڈینگی دونوں کا کرانا لازمی ہے. ٹھیک ہے. فلو کے لیے بہت زیادہ اگر کووڈ اور ڈینگی ایکسکلوڈ ہو گیا تو اٹس فلو. صحیح. اور اس کی اچھا ان سب تینوں کی ٹریٹمنٹ سمپٹومیٹک ہے. دیکھیے نہ ڈینگی کا کوئی علاج مکمل ہے، بالکل، نہ فلو کا کوئی علاج مکمل ہے. کچھ اینٹی وائرل ہیں جو کہ فلو میں یوزفل ہیں لیکن ابھی تک پھر وہ سوالیہ نشان ہے. لیکن کووڈ اور ڈینگی کے لیے تو ایسا کوئی نہیں ہے. ان تینوں ڈیزیز کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے کہ خود کو آئسولیٹ کر لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. صحیح. اور کوشش کریں کہ آرام کریں. ٹی وی بند کر دیں، فیس بک بند کر دیں، کیونکہ جب فیس بک ٹویٹر آپ دیکھتے رہیں گے تو پھر آرام تو نہیں کریں گے. یو نیڈ فزیکل اینڈ مینٹل ریسٹ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ وارن کرنا ہے وہ یہ ہے، اب کے زمانے میں اگر کسی کو بخار ہے تو خدا کے لیے ہم ایک گروپ آف ڈرگس کہتے ہیں جو بہت اچھی دوائی ہے درد کے لیے، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ، جس میں ایسپرین ہے، بروفین ہے، آئپوبروفین ہے. یہ تمام چیزیں جو جوڑ کے درد میں ہم لوگوں نے استعمال کرتے تھے اور ہم نے آج کل اس کو بخار میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. ایسپرین کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر فلو میں دے دیا گیا، اسپیشلی بچوں میں،
تو ایک سنڈروم ہوتا ہے رائس سنڈروم جو کہ بہت ہی خوفناک بہت ہی خطرناک ہے. اچھا برین پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. اچھا تو پلیز اب کے زمانے میں خدا کے لیے سوائے پیراسٹامول کے جسم کے درد کے لیے کوئی بھی دوا استعمال نہ کریں. کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے ڈیفرینشیٹ کرنا کہ نان اسٹیرائڈل کون سا ہے اور تو سادہ سا اصول ہے. پیراسٹامول آپ استعمال کریں. آپ پیراسٹامول 2 گولیاں 4 بار استعمال کر لیں دن بھر میں, 6 بار استعمال کر لیں. اس میں حرج شاید نہیں ہوگا. جب درد کم ہو جائے آپ کم کر دیں گولیاں. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی ڈینگی فیور والے نے بروفین لے لیا تو ڈینگی فیور کا سب سے بڑا کمپلیکیشن پلیٹلیٹ کا کم ہونا ہوتا ہے. جی جو سب سے خطرناک چیز ہے اس میں وہ یہی ہے. ڈینگی ہیموریجک فیور ایک کہلاتا ہے جس میں پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں. اور جو اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس ہیں نان اسٹیرائڈل, یہ نارملی ہم ایسپرین کیوں دیتے ہیں ہارٹ والوں کو؟ تاکہ وہ پلیٹلیٹ کو کم کریں, تاکہ خون کے لوتھڑے نہ بن سکیں. تو یہ اگر آپ اس نے لے لیا تو پلیٹلیٹ ڈراپ ڈاؤن کرتا ہے اور خدا نخواستہ ہیموریج فیور. تو ایک سب سے اہم بات, اس کی ٹریٹمنٹ چاہے ان تینوں میں ایک بات اس زمانے میں آج کل اگر آپ شور ہیں کہ ڈینگی نہیں ہے دین اٹس اوکے, لیکن میں پھر بھی ریکمنڈ نہیں کرتا. صحیح ہے, میں شک پہ کہتا بھی ہوں نہیں کرنا پیراسٹامول سے چاہیے. بہتر کوئی بخار کی دوا نہیں ہے, آسان ہے, یہ سستا پیراسٹامول ہے. اور پیناڈول بھی ایک ہی چیز ہے. ہاں پیناڈول جی. کمپنی کا نام ہے, کالپول کمپنی, اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. صحیح ہے. کسی بھی اچھا ایک اور بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے دوا بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں. وہ کمپنی جس کا نام و نشان آپ نے کبھی نہ سنا ہو, اگر اس کی دوا لیں گے تو آپ کو نہیں پتا کہ اس میں دوا کتنی ہے, چوک کتنا ہے. کوشش کریں کہ کسی بھی اسٹینڈرڈ پاکستانی کمپنی سے لیں. میں تو کہتا ہوں پاکستانی فارماسیوٹیکل فرمز کسی بھی باہر کی ایک تو آج کل میجورٹی جو آپ کو باہر کی کمپنی کا نام ہے وہ زیادہ تر پاکستان میں ہی بن رہی ہیں اور پاکستانی کمپنیاں ہی بنا رہی ہیں. نام بے شک اس پہ کسی ملٹی نیشنل کا ہوگا, آپ اس کے نیچے لکھے پڑھ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا کہ کوئی پاکستانی کمپنی. تو کیوں نہ ہم ایسے اسٹینڈرڈ پاکستانی کمپنی سے لیں. ہماری پاکستانی کمپنیاں دنیا کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں, تو اچھی اسٹینڈرڈ پاکستانی کمپنی سے لیں. آپ ملٹی نیشنل سے لیں, مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن اچھی کمپنی سے لیں. یہ جو بہت چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں اور فارمیسیز کو اس میں زیادہ مارجن ہے, وہ کوشش کریں گے آپ کو دینے کی, تو آپ نہ لیں. پیراسٹامول لیں. اچھا اس کے دوسری ایک اور جو اس کا علاج بڑا اہم ہے وہ یہ ہے, بخار چاہے کسی وجہ سے ہو, اس میں جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے. اینڈ ڈی ہائیڈریشن از اے کلر. دیکھیے جسم میں 3/4 حصہ پانی ہے. بالکل. تو پانی اگر کم ہوگا تو پورا سسٹم انزائم ہر چیز کو پانی چاہیے. جی. تو پانی کی کمی کا بہت آسان ہے, زیادہ سے زیادہ پانی پئیں. ضروری نہیں کہ آپ ڈرپ لگوا لیں. ایک اور بات بتا دوں, کوشش نہ کریں بلا وجہ ڈرپ لگانے کی, انلیس الٹی نہ ہو رہی ہو, ڈائریا بہت زیادہ نہیں ہو رہا, ڈرپ خدا کے واسطے نہ لگوائیں, کیونکہ اس میں ہم خون کے نالیوں کے اندر جا رہے ہیں. وہ نڈل خون کی نالیوں کے اندر جا رہا ہے. ہمیں نہیں پتا جو آپ کو لگا رہا ہے وہ کتنا احتیاط کر رہا ہے, کتنا اپنے ہینڈ واش کرتا ہے, کتنا پراپر کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو جراثیم اندر انٹروڈیوس ہو جائیں گے, اور یہ علاج پیشنٹ سیفٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے کہ, اور WHO کا یہ ڈیٹا ہے کہ لوگوں کو غلط زیادہ ان نیسیسری انجیکشن لگنے کے نتیجے میں بہت سارے کمپلیکیشن ہو رہی ہیں. بالکل. اینٹی بائیوٹک نہ لیں. اینٹی بائیوٹکس دیکھیے یہ وائرل ڈیزیز ہے, وائرل کا اینٹی بائیوٹک سے کیا تعلق ہے؟ بالکل. لیکن ہاں اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کووڈ کے نتیجے میں, فلو کے نتیجے میں کھانسی بہت ہو گئی ہے اور بلغم کا رنگ پیلا ہو گیا ہے, اس کا مطلب اب انفیکشن ہو گیا بیکٹیریل. اب آپ کسی ڈاکٹر سے کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر فارمیسیز سے جا کر کے خدا کے لیے اینٹی بائیوٹک نہ لیں, اور لیں. ڈاکٹر اگر 5 دن لکھتا ہے تو طبیعت ٹھیک ہونے کے 2 دن بعد بند نہ کر دیں. اس کا نقصان پوری دنیا میں اس وقت مائکرو بایولوجیکل ریزسٹنس ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ایسی دوائیاں ہیں جو کہ بہت بڑی تعداد میں دوائیوں سے ریزسٹنس ہو چکا ہے. مثال کے طور پر ایک بتاؤں آپ کو کہ پیشاب کے یا یورینری ٹریک کے انفیکشن کا ای کولائی ایک جراثیم ہے جو بہت کامن ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں اس کی ریزسٹنس اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ کچھ ای کولائی ایسے ہیں جس پہ کوئی اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کرتی. تو اینٹی بائیوٹک بھی بلا وجہ نہ لیں. پانی بہت زیادہ پئیں, جوس کی صورت میں پئیں, قہوہ کی صورت میں پئیں, چائے کی صورت میں پئیں, پانی سادہ پئیں, گلوکوز ڈال کے پئیں.
اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ ڈائبٹک میں گلوکوز ڈال کے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پسینہ بہت نکل رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا اورل ریہائیڈریشن سالٹ ڈال لیں, صحیح, کیونکہ الیکٹرولائٹ لاس ہو رہا ہے. تو اس کی مینجمنٹ, چاہے وہ کورونا ہو, چاہے وہ فلو ہو, چاہے وہ ڈینگی ہو, ان تینوں کی مینجمنٹ یہی ہے, کمپلیٹ ریسٹ, انف فلوئڈ, نو فزیکل اینڈ مینٹل اسٹریس, یہ مین علاج ہے. ہاں اگر کمپلیکیشنز ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہیں پھر آپ کو اسپتال جانے کی ضرورت ہے. اگین پھر یہاں کہہ دوں, ان تینوں ڈیزیز کا علاج گھر میں آسانی سے ہو سکتا ہے. صحیح, صحیح ہے. آپ جب باہر نکلیں گے تو انفیکشن پھیلائیں گے, جی, تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں کریں. لیکن تینوں کی انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر دیکھیں نا, اس میں ڈینگی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریشز آتے ہیں. اب وہ ریشز اگر بڑے بڑے خون کے دھبے پڑنے لگے, اس کا مطلب ہے آپ کے پلیٹلیٹ کم ہو گئے ہیں. آپ نے فوراً پلیٹلیٹ چیک کرانا ہے اور فوراً اسپتال جانا ہے, کیونکہ اگر پلیٹلیٹ 50,000 سے نیچے چلا گیا, جو کہ 1.5 لاکھ منیمم ہونا چاہیے, تو خطرے میں چلے گئے. اگر 20,000 30,000 پہنچ گیا تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ انٹرنل ہیموریج, اسپیشلی برین ہیموریج ہو جائے. تو امیجیٹلی آپ ہسپتال جائیں. وہاں وہ کیا کریں گے, وہاں آپ کے پلیٹلیٹ کو ریپلیسمنٹ کر دیں گے. صحیح. اسی طرح کووڈ ہے, اگر سانس بہت پھولنے لگی ہے, آکسیجن سیچوریشن کے لیے آپ کے پاس, جس کو کووڈ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, ایک پلس آکسی میٹر ملتا ہے جس سے آپ کو آکسیجن سیچوریشن ملتا ہے, ایک ٹیمپریچر. یہ دو چیزیں, ٹیمپریچر اگر 104 سے اوپر, 103 سے اوپر ہو رہا ہے, پلس اگر 120 110 سے اوپر جا رہا ہے, آکسیجن سیچوریشن جو ہے 94 سے نیچے جانے لگا ہے, تو آپ کو اسپتال جانے کی, 90 سے نیچے تو گھر پہ رہنا ہی نہیں ہے. صحیح. اور اگر نارمل سیچوریشن ہے تو اسپتال نہیں جانا, کیونکہ اسپتال ہمارے اس قابل نہیں ہے کہ سارے کووڈ کو, سارے ڈینگی کو, سارے فلو کے مریضوں کو اکوموڈیٹ کر سکے. تو میرے خیال میں مختصراً تو خیر نہیں, میں نے ایک ڈیٹیل اس کو ڈسکشن اس لیے کیا ہے کہ تینوں کے لیے اویئرنیس بہت لازمی ہے. بالکل صحیح ہے. سامعین محترم, پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی edutv.hec.gov.pk پر بھی براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان, ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. اور جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے اسی لیے کیا تھا کہ وہ ڈیٹیل جواب آئے, تو اگلا سوال میرا یہ ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ آج کل کورونا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو ڈیلی کیسز ہیں ایوریج وہ 1000 پلس میں ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے کافی چیزیں اوپن ہو گئی ہیں. آپ کے سامنے ساری سچویشن, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹھیک ڈیسیجن ہے, یا اس پہ کچھ آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ یو آر ٹچنگ راؤ نروز. جی. اچھا, اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک ڈینگی کے بارے میں ایک چیز شیئر کروں لوگوں سے. ڈینگی تقریباً 2.5 بلین پیپل, ان علاقوں میں 40% دنیا کی آبادی ایسی ہے جہاں ڈینگی کا مرض ہو سکتا ہے. صحیح. دنیا کے 100 کنٹریز میں, ان ایشیا اسپیسیفک امریکہ, یعنی پوری دنیا کے 100 کنٹریز میں ڈینگی پریویلنٹ ہے. اور اس کی ایفیکٹو ٹریٹمنٹ جو ابھی نے ڈسکس کیا, وہ ڈائگنوسس, ارلی ڈائگنوسس میں ہے. صحیح ہے. ورنہ پھر ہم رانگ ٹریٹمنٹ رانگ وہ کرتے ہیں. اچھا, اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے بہت ہی اہم سوال ہے. اس کے لیے شاید میں اگر ہمارے ساتھ ممکن ہوتا تو ہم اپنا پچھلا پروگرام ہم کلپس چلاتے. وہ یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم 300 کیسز رہ گئے تھے, تو ہم نے تمام چیزیں کھول دی تھی, لیکن اس وقت اسکول اور یونیورسٹیز ہم نے نہیں کھولی تھی. جی. اس کے نتیجے میں ہم 6000 کیسز پہنچ گئے تھے. تو میرے خیال میں ہم کچھ بھی نہ کہے, ہم کہہ بھی گئے. میرے خیال میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ارلی فیصلہ ہے, کیونکہ جو اس کی وجہ ہے, میں اپنی مرضی سے, اپنے دماغ سے, یا اپنی عقل سے, جو کہ میرے پاس بہت کم ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ایویڈنس بیسڈ بات ہے کہ کسی بھی ایپیڈیمک یا پینڈیمک کو سے کھولنے کا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ ڈیزیز 0 پہ پہنچ جائے, 0, میں 1000 کی بات نہیں کر رہا ہوں, 300 کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم 1000 پہ کھڑے ہیں, اور وہ 2 ہفتے تک 0 رہے, پھر پورا کھولنے کا حق ہے. صحیح. اس کے ساتھ یہ بات بھی جو تھوڑی دیر پہلے آف لائن ہم ڈسکس کر رہے تھے, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا اس وقت کورونا کی وجہ سے اکنامکلی آلموسٹ ڈسٹرکشن کے لیول پہ پہنچ گئی ہے. بالکل ایسے ہی. مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے پوری دنیا میں.
ہم اپنے ملک کو روتے ہیں، ایسا نہیں ہے. پوری دنیا میں بہت بڑا ایک دیکھیے سپلائی آپ کی کم ہو گئی ہے، جی کمپنیز بند ہو گئی ہیں، تو ڈیمانڈ تو آپ کی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے. وہ دن آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورونا پیک پہ تھا تو پیٹرول خریدنے والا کوئی نہیں تھا، گاڑیاں بند ہو گئی تھیں، پیٹرول لوگ کہہ رہے تھے آپ فری لے لو ہم سے. صحیح بات. آج ہم آلموسٹ $80 بیرل پہ پہنچ گئے. تو یہ ایک بہت بڑی اکنامک فیکٹ ہے. اچھا ہرڈ امیونٹی اسی صورت میں ہوگی جب آپ کی ایٹ لیسٹ 80% لوگ ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے یا ڈیزیزڈ ہو جائیں گے، جو کہ دنیا کے کسی ملک میں ابھی تک 80% نہیں ہو سکا ہے. صحیح. ہمارے ملک میں تو شاید اس سے بہت کم ہے. جی. تو یہ دونوں پیرامیٹر کھولنے کے اس معاملے میں نہیں کیے گئے، لیکن ہماری معاشی مجبوریاں، ہمارے یہاں 80% آبادی ایسی ہے جو روز کمانے روز کھانے والی ہے. تو یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے. اور یقین کیجئے کہ میں یہ تو خیر کھولنے کی بات گورنمنٹ نے اب کھولا ہے، میں تو گزشتہ کئی ہفتوں سے آبزرو کر رہا ہوں کہ قوم نے تو اپنے آپ کو بہت پہلے کھول لیا ہے. جی. ماسک آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہو گیا ہے. یہ حکومت کے اناؤنسمنٹ کو ہم الزام دے رہے ہیں، یہ تو ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کووڈ نہیں. اور شاید اس ملک میں اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے، بالکل. ان تمام بد احتیاطیوں کے باوجود وہ کرائسس نہیں آیا. کیسز ابھی رائز کی طرف نہیں ہیں، ڈاؤن کی طرف ہیں. ایگریڈ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ہم اور انتظار کر لیتے تو جس تیزی سے نیچے جا رہا تھا ہو سکتا تھا ہم 0 کو ٹچ کر جاتے، نہیں تو 100-200 پہ آ جاتے. بہرحال اللہ سے ہم اچھی دعا کریں اور اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس امتحان سے سرخرو کرے. ڈاکٹر صاحب اب ہم اپنے پرائمری جو ٹاپک ہے اس کی طرف آئیں گے، جو پروگرام جس کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں صورتحال بتا دیں کہ اس وقت پیشنٹ سیفٹی کے حوالے سے ہمارے ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے. میں اس کو تھوڑا سا اس طرح کہوں کہ میں امریکہ ایک پروگرام کے لیے گیا تھا جہاں دنیا کے 55 ممالک سے ہائی پروفائل پیشنٹ سیفٹی کے ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے. دیٹ واز نون ایز پیشنٹ سیفٹی ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام، IHI USA نے کیا تھا. وہاں ہم لوگوں کو جو پارٹیسپینٹ تھے ان کو ہاسپٹلس الوکیٹ کیے گئے تھے کہ آپ جا کر کے ان کو دیکھیں. میں جب گیا تھا تو میرا خیال تھا کہ امریکہ کے اسپتالوں میں تو دودھ کی نہریں بہہ رہے ہوں گے، پیشنٹ سیفٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. لیکن میں نے جن 4 اسپتالوں کا آڈٹ کیا اور بڑے اچھے اسپتال تھے، میں نے سنگاپور جا کے ہاسپٹلس کا آڈٹ کیا ہے JCI کے حوالے سے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پیشنٹ سیفٹی کی ایشو نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ اس کانفرنس میں پریزنٹیشن ہو رہی تھی، ایک سمپل چیز ہے ہینڈ واشنگ پہ. تو ہر اسپتال کا ریپرزینٹ کر رہا تھا ہمارے پاس 90% ہے، ہمارے تو 100% ہے. میں بڑا پریشان ہوا اور میں سیکھنے گیا تھا. میں تو ایک لرنر ہوں اور کریڈل ٹو ڈیتھ لرنر ہونا چاہیے مسلمان کو. تو میں نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے. ہمارے 5 لوگ تھے ڈفرینٹ کنٹریز کے. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا کہ واٹ یو آر ٹاکنگ از گریک اینڈ لیٹن. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ 100% ہینڈ واشنگ کیسے ہو سکتی ہے. تو وہاں کا سسٹم یہ تھا، جب ایک سوال آتا تھا تو پھر وہ ڈسکشن رک جاتی تھی اور ہر ٹیبل پہ لوگ ڈسکس کرتے تھے اور پھر دوبارہ اس کو ریوزٹ کیا جاتا تھا. تو بہرحال دوبارہ ریوزٹ ہوا اور ہر ہاسپٹل نے اپنے وہ سفر بتایا کہ کیسے انہوں نے کیا. اینڈ دیٹ واز اے لرننگ ایکسپیرینس. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ریفائن انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان چیزوں کو لرننگ کو امپلیمنٹ کرو. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاسپٹل میں کافی امپرومنٹ آئی ہے. لیکن جو ہمارے جو لیڈ ٹرینر تھے ان کا جملہ مجھے بہت پسند آیا. انہوں نے کہا ڈاکٹر میٹ وی ویئر دا سیم 20 years ago. It's not a very long time. Only 20 years ago we had only the same problem. But we worked on it. And I'm sure when your country people will work, you will also do it. تو ابھی جو صورتحال ہے، ہمارا ایک پیپر بھی الحمدللہ رفا سے چھپ چکا ہے اس حوالے سے پیشنٹ سیفٹی کلچر پہ، جو کہ پاکستان کا پہلا پیپر ہے پیشنٹ سیفٹی کلچر پہ. اور الحمدللہ اٹ از ریفرڈ انٹرنیشنلی، اس کی بہت سائٹیشن ہے. تو وہ اس میں یہی ہم نے دیکھا کہ ہاتھ سیفٹی کرنے کے لیے سیفٹی کا کلچر بنانا پڑتا ہے. سیفٹی کے کلچر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سویپر سے لے کر کے آپ کا CEO جو ہے نا وہ پیشنٹ سیفٹی کی ایک ہی زبان بولے کہ ہاتھ دھونا ہے تو ان 5 مواقع پر دھونا ہی دھونا ہے. ہاتھ دھونے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ اویلیبل ہونی ہے.
سینیٹائزر ہے, لیکوڈ سوپ ہے, پانی صاف ہے. اب اگر گندے پانی سے, انفیکٹڈ پانی سے آپ ہاتھ دھوئیں گے تو اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا. تو یہ جب تک پیشنٹ سیفٹی کا کلچر ڈیولپ نہیں ہوگا, بالکل, جو کہ ٹرکل ڈاؤن کرے گا فرام ٹاپ ٹو باٹم, جب تک یہ احساس ڈیولپ نہیں ہوگا تمام لوگوں کو کہ پیشنٹ سیفٹی از ناٹ اے بزنس آف ڈاکٹر اینڈ نرسز اونلی, اٹس اے بزنس آف ایوری باڈی انکلوڈنگ دا پیشنٹ. صحیح, کیونکہ پیشنٹ جب تک پارٹنر نہیں بنے گا ہمارے اس پیشنٹ سیفٹی کے سفر میں, وہ نہیں ہو سکتا جب تک کمیونٹی پارٹنر نہیں بنے گی. میں اس کی سادہ مثال دوں, ایک شخص کی سرجری ہوتی ہے ایک اسپتال میں جہاں ڈاکٹر بھی ہاتھ دھوتے ہیں, نرس بھی ہاتھ دھوتے ہیں, مریض کو بھی گائیڈ کیا جاتا ہے, اور بڑا صاف ستھرا وونڈ لے کے وہ کمیونٹی میں جاتا ہے. اب پیشنٹ اگر اس کو پراپر طریقے سے نہیں رکھتا, اس گندا کر دیتا ہے, تو انفیکشن تو ہوگا نا. اس کو ہم کمیونٹی ایکوائرڈ انفیکشن کہیں گے, ہاسپٹل ایکوائرڈ نہیں کہیں گے. صحیح, اس کو بھی روکنا ہے, کیونکہ اگر کمیونٹی ایکوائرڈ انفیکشن ہوگا تو ری ایڈمیشن ہوگا, جو کہ پیشنٹ سیفٹی کے پیرامیٹرز یا کوالٹی کے پیرامیٹرز کے خلاف ہے. تو میں بڑے محتاط اور بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے کہوں گا کہ ہمارے اسپتالوں میں شاید پیشنٹ سیفٹی کی اگر ہم ایک بینچ مارک بنائیں کہ پیشنٹ سیفٹی یہاں پہ ہونی چاہیے, جی 100% تو کہیں نہیں, جیسا بھی میں نے کہا, فرض ایگزامپل 80% ہم پیرامیٹرز میٹ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بہت ہی اچھا اسپتال ہے اس ملک کا وہ شاید 40-50 پہ ہے, بہت اچھا ہوگا تو 60 پہ, 80 پہ کوئی نہیں ہے. اور ہمارے جو نارمل ہاسپٹلس ہیں, جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس جو کہ رن بائی ادرس, تو وہاں شاید 50 ہوگا. اور پبلک ہاسپٹلس میں صورتحال بہت ہی نازک ہے, وہ شاید وہاں 20-30 بھی نہیں ہوگا. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے, ہلاک ہو وہ شخص جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. پھر وہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے, صفائی نصف ایمان ہے. تو کوالٹی اینڈ سیفٹی میں ہمیں یہ ریئلائز کر, جب سیفٹی کلچر ڈیولپ ہوگا تو ہم ریئلائز کریں گے کہ ہم ہاتھ دھونے میں ہمارے 100% میں سے صرف 40% دھو رہے ہیں. تو ہم اس کے وجوہات معلوم کریں گے, اس پہ کام کریں گے, ریسورسز پرووائڈ کریں گے, ٹریننگ پرووائڈ کریں گے, پالیسیز اینڈ پروسیجرز بنائیں گے, اور پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ہم دیکھتے جائیں گے کہ آج ہم 30 پہ کھڑے ہوئے ہیں, میرے ریسورسز 70% پہ جانے کے لیے 6 مہینے کے ہیں, تو میں ڈیوائڈ کر کے اگلے مہینے مجھے 40 پہ جانا ہے. لیکن کیچ یہ ہے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. 40 سے ہم پھر 39.9 نہیں ہو سکتے, اب ہمیں 50 پہ جانا ہے. تو یہ پیشنٹ سیفٹی کا کلچر ڈیولپ کرنا پڑے گا پورے ملک میں. اور رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے, ہمارے ویژنی چانسلر کو اللہ سلامت رکھے, ان کے دل میں ملک کا درد بہت زیادہ ہے. انہوں نے رفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کیئر امپرومنٹ سیفٹی بنائی. اس کے حوالے سے پورے ملک میں کورسز الحمدللہ ہوئے. آئی ایم فاؤنڈنگ ڈائریکٹر آف دیٹ انسٹیٹیوٹ. ہم نے الحمدللہ پھر اس کے بعد یہ ریئلائز کیا کہ ہمارے اپنے ہاسپٹلس کو, یہ تو ہم صرف ایکسٹرنل کام کر رہے ہیں, انٹرنل بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈائریکٹریٹ بنایا گیا ہے. ہمارے آئی ایم سی ٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر چانسلر صاحب کی انسٹرکشن پہ ہمارا ایک ڈائریکٹریٹ بنا ہے, جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسد اللہ خان صاحب اور ہمارے پرنسپل اظہر رشید صاحب دیکھ رہے ہیں, جس کا کام ہمارے اپنے چاروں اسپتالوں کے اسٹینڈرڈ کو امپروو کرنا ہے. الحمدللہ ہم ISO اپرووڈ ہیں, MSDS اپرووڈ ہیں, اور الحمدللہ اب ہم کینیڈین ایکریڈیٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, جو کہ جرنی ٹوارڈس ایکسلنس ان امپروونگ پیشنٹ سیفٹی اینڈ کوالٹی ان اور. اور یہ ہم چاہتے ہیں یہ رول ماڈل بنے, اور ہم تمام پورے پاکستان میں اس میسج کو, کوالٹی اینڈ سیفٹی کے میسج کو آگے بڑھائیں. ہم نے ڈپلوما اسی لیے لانچ کر دیا ہے تاکہ لوگ آئیں ہمارے پاس ڈپلوما کریں, ڈپلوما کر کے جا کے کریں. ہم نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ جب تک ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس اور فزیوتھراپسٹ, فارماسسٹ پیشنٹ سیفٹی کو ان کو پڑھایا نہیں جائے گا ان کے کورس میں, تو کیسے وہ سیف ڈاکٹر, سیف فارماسسٹ اور سیف فزیوتھراپسٹ اور آکوپیشنل تھراپسٹ. تو الحمدللہ اگین رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ریجن میں یہ اعزاز حاصل ہے, وچ از اپریشیٹڈ بائی اسکوا اینڈ IHI, کہ ہم نے پیشنٹ سیفٹی کیریکولم مینڈیٹری کر دیا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ کو ڈگری نہیں ملے گی اگر وہ پیشنٹ سیفٹی کیریکولم کو کمپلیٹ نہیں کرتا, اور اس کی باقاعدہ اکیڈمک کونسل سے اپروول ہے. اور الحمدللہ تو یہ ہے کہ دیکھیے چراغ سے چراغ چلتا ہے. ہماری ٹاپ مینجمنٹ نے یہ بہت بڑا, اور یہ بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے, بالکل اس پہ بہت انویسٹمنٹ ہے. اب IHI کا ہم نے چیپٹر لیا ہوا ہے, اس کے ہم تو اس کے بھی ہم نے پے کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹ سے ہم کچھ چارج نہیں کرتے,
یہ چانسلر صاحب کی اگین بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, ED صاحب کی, پرنسپل, کہ انہوں نے اس کے چارجز نہیں رکھے, دس از فری. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کو, ہمارے تمام اسٹوڈنٹس کو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملے گی, بیسک کورس ان ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی, جو کہ پوری دنیا میں ریکوگنائزڈ ہے. تو یہ ون ون سچویشن ہے. اسٹوڈنٹ کو ڈگری ملنے سے پہلے جہاں کہیں ہاؤس جاب کے لیے جائے گا, یا کسی کہے گا میرے پاس یہ ہے, تو دوسرا بندہ جو ساتھ ہوگا اسی لیول کا, تو اس کو پریفرنس ملے گی. تو یہ اس کے لیے بھی فائدہ ہے, ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹر بنیں گے سیف بنیں گے. اس سے بھی ہم ایک اسٹیپ آگے گئے. اب ہمارے تمام ہاؤس آفیسرس کے لیے مینڈیٹری ہو گیا ہے, ہمارے تمام ریسیڈنٹس کے لیے مینڈیٹری ہو گیا. ان کو ہاؤس جاب سرٹیفکیٹ اور ریسیڈنٹ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی جب تک کہ وہ اس کو کمپلیٹ نہ کریں. تو الحمدللہ IHI کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. CEO آف IHI واز سو کائنڈ کہ انہوں نے ہمیں اس کا الاؤ کیا. ہمارے چیپٹر بنی ہوئی ریفرنٹ یونیورسٹی کے, ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو وہاں انرول کرا دیتے ہیں اور وہ آن لائن یہ کورسز کرتے ہیں, ہم پریکٹیکل اپنے یہاں کراتے ہیں. صحیح ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم, پروگرام علاج حفاظت کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ, اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا, اور انشاءاللہ یہ اس کی آرکائیو میں موجود رہے گا. اگر آپ یہ پروگرام نہیں دیکھ پائے یا کچھ حصہ مس کر چکے ہوں تو اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج پہ آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ویب ٹی وی edutv.hec.gov.pk پہ بھی براہ راست پیش کیا گیا, اور ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر متی الرحمان جو ڈائریکٹر ہیں ہیلتھ کیئر کوالٹی اینڈ پیشنٹ سیفٹی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں. اور آج کے پروگرام میں ڈینگی کے حوالے سے, اور یہ ڈینگی کرونا فلو کا جو مکس ایک دیکھنے میں آ رہا ہے, اس حوالے سے بڑی تفصیل سے ہمیں معلومات فراہم کیں. اور اسی طرح کیسز ابھی باقی ہیں کرونا کے 1000 پر ڈے کے حساب سے ابھی بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ چیزوں کو ایز ڈاؤن کیا گیا ہے. اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اور پھر جو ہمارا پرائمری ٹاپک تھا پیشنٹ سیفٹی کے ریلیٹڈ بھی ہمیں معلومات فراہم کی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی, ان کا بہت بہت شکریہ. HEC کے لیے EDUTV کے لیے شکیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ان کی خدمات ہمیں حاصل رہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.